اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق پارہ والمحصنات، قرآن شریف کا 5واں پارہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 55 ہے۔ جی ہاں، سورۃ النساء آیت نمبر 55 آپ لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ چلیے تو تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو آسانی کے ساتھ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، چلیے آج کے سبق میں یہی بتایا اور سکھایا جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، نون ساکن کے بعد یہ جو ہا ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہوتے ہیں وہ آویں تو اظہار ہوتا ہے، اور حروف حلقی 6 حمزہ ہا، عین حا، غین خا ہے، تو یہاں پہ ہا آیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ فَمِنْهُمْ، اور یہ میم مشدد ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، تو یوں پڑھیں گے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تینوں کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ آمَنَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اس جگہ پہ ادغام کیجئے، نون ساکن کے بعد صاد ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار کیجئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پوری آیت اس طرح ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، آیت نمبر 56۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، واو کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، نارن ہے، اس جگہ پہ نارن، را الف دو زبر رن، نارن، وقف کی حالت میں نارا پڑھیں گے۔ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ، كُلَّمَا نَضِجَتْ، ضاد پھر جیم، نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جُلُودًا، تنوین کے بعد غین ہے، اس جگہ پہ اظہار کیجئے۔ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے، لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پڑ کر کے پڑھیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، إِنَّ
ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ چلیے اب اس کے بعد آیت نمبر 56 کے بعد آیت نمبر 57 پڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سبق کو لائک کر دیجئے تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ سبق پہنچے اور دوسرے لوگ بھی اس سبق سے فائدہ اٹھاویں۔ چلیے آیت نمبر 57۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، یا کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، یا مدہ ہے، کھڑا زبر کو بھی کھینچے، یہ واو مدہ ہے اس کو بھی کھینچیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم، دال مشدد ہے، دال کے اوپر جزم ہے، اس میں قلقلہ ہوگا، یہ دال مشدد نہیں ہے بلکہ دال کے اوپر جزم ہے، دال ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ مشدد اس کو کہتے ہیں اس حرف کو جس پہ تشدید ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نون، یہ مشدد ہے، اور جس کے اوپر جزم ہوتا ہے، یہ جو جزم ہے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جزم جس حرف پہ ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، تو دال ساکن ہے، اس جگہ پہ قلقلہ ہوگا۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ابدن تھا، یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ابدا، اور اگر اس جگہ پہ وقف نہیں کیا جائے تو پھر یہ تنوین کے بعد لام آگے آ رہا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، تو پھر پڑھیں گے ابدلہم، دال کو لام سے ملا دیں گے، ابدلہم، اور وقف کریں گے تو ہوگا ابدا۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور یہاں پہ ساکن وقف کے حالت میں یہ تا جو ہے اس کو ہا سے بدل دیں گے، مطہرہ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، مطہرۃ وندخلہم، اس طرح پڑھیں گے، تا واو دو پیش، مطہرۃ، اور وقف کے حالے میں مطہرہ، جگہ پہ آپ رکیں گے تو مطہرہ، یہ تا کو ہا سے بدل دیں گے، اور اگر نہیں رکتے ہیں اس سے ملا کے پڑھتے ہیں تو مطہرۃ وندخلہم، تا واو دو پیش پڑھیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، وند، دال ساکن پہ قلقلہ کیجئے، وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اب پوری آیت کو اس طرح پڑھیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ آیت نمبر 58۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، ان اللہ، نون پہ غنہ کیجئے، لام کو پڑ کر کے پڑھیں، ان اللہ یأمرکم، یہ یا کے بعد یہ جو جزم ہے، جب بھی الف پہ جزم ہو تو وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے، یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات،
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، ان تحکموا بالعدل، دال میں قلقلہ کیجئے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس جگہ پہ یہ چھوٹی سی میم کیوں لکھی گئی ہے؟ اس جگہ پہ یہ چھوٹی سی میم کیوں لکھی گئی ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ دیکھیے نون ساکن یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، یہ نون ساکن ہے، اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس کو میم یہ میم اوپر ہے، میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اس جگہ پہ ہے کہ عین دو زبر کیا ہوتا ہے؟ عین دو زبر ان، عین دو زبر ان، تو ہونی چاہیے سمیعن اور بصیرن، اور اس جگہ پہ جب وقف ہوگا تو بصیرا۔ بتایا اس سے پہلے سبق میں کہ جب بھی دو زبر پہ آپ وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، تو بصیرن پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بصیرا۔ اب تو یہ بصیرہ تو یہ الگ قاعدہ ہے، یہاں پہ دیکھیے تو عین دو زبر ان، سمیعن بصیرا، لیکن اب یہاں پہ آپ قواعد کے اعتبار سے جب پڑھیں گے تو قلب کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، اس قواعد کو قلب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ قلب ہوگا تو یوں بولیں گے سمیعا بصیرا، اب سمیعا نہیں بولیں گے بلکہ سمیعا بصیرا۔ اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، دیکھیں جگہ پہ مت کیجئے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ جو تا دیکھ رہے ہیں تا، اس کو منہ بھر کے اس کی ساؤنڈ نکلے گی، اس کی آواز جو ہوگی اطا تا، وَأَطِيعُوا
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي دیکھیے یہ جو واو ہے یہ دوسری والی واو، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ یہ واو لکھنے کے اعتبار سے آتا ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے نہیں آتا۔ اسی طرح سے اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو اس لام سے ملا دیں گے، لام لام سے لل۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ نہیں پڑھیں گے بلکہ وَأُولِي الْأَمْرِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ لام کو پڑھ کریں، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں جگہ پہ اخفا کیجئے۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ تا حمزہ پیش تو اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا، تُؤْمِنُونَ واو کو کھینچیے، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخری ہے، آخری وقف کریں گے یہاں پہ تو ہوگا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ واو مشدد ہے، اس جگہ پہ آپ کو ادغام مع الغنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے تو اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اور ہا کی ادائیگی کو درست کریں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اب پوری آیت کو پڑھیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں پھر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ زا کو صحیح صدا کریں، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ
وقد امروا ان یکفروا بہ، بھی ہے وقف کی حالت میں بہ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ، نون ساکن کے بعد یا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس جگہ پہ قلب ہوگا، قلب یعنی تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اب پوری آیت اس طرح پڑھیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزو دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے پڑھا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 55 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک، جو کہ 5ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو آگے آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔